تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ انوار المصطفیٰ ہمدمی. ان کا استقبال نعروں سے کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار حسینی فیض رساں بنگالی شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. صدق اللہ مولانا العظیم. شہزادہ تاجدار بنگالی شریف، پیر طریقت، مخدوم ملت، جناب صاحبزادہ سید مخدوم عباس شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، علماء کرام، حاضرین مجلس، اس مختصر سی حاضری میں چند کلمات بطور حصول سعادت پیش کر رہا ہوں. یہ عرس مبارک کی آخری تقریب ہے اور پھر اگلے سال نصیب والے اور مقدر والے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. جہاں اور بہت سارے امور اپنے شیخ کے ساتھ رابطے کا ذریعہ ہے، شیخ سے تعلق اور رابطے کا ایک بہت بڑا ذریعہ عرس مبارک کی تقریب میں بھی حاضر ہونا ہے. یہ لفظ عرس، اس کا معنی کیا ہے؟ عرس کسے کہتے ہیں؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ لفظ عرس کا ایک مفہوم جو تاج العروس میں بیان ہوا وہ یہ ہے: تسمی الولیمۃ عرسا. یہ جو نکاح کے اگلے دن یہ جو دعوت ولیمہ ہوتی ہے، اس دعوت ولیمہ کو عرس کہتے ہیں. اس دعوت ولیمہ کو عرس کہتے ہیں. اور نہایہ ابن اسیر کے مطابق، مصنف ابن اسیر وہ فرماتے ہیں: کان اذا دعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى طعام قال افی عرس ام خرس. جب حضور کو کھانے کی دعوت دی جاتی تو سرکار پوچھتے کیا یہ عرس کی دعوت ہے یا خرس کی دعوت ہے. یہ لفظ عرس یہ حضور علیہ السلام کے زمانہ مقدس میں بہت مستعمل تھا. حضور کسی دعوت پر پوچھتے یہ عرس کی دعوت ہے یا خرس، خاراسین خرس. خرس اس دعوت کو کہتے ہیں جو کسی بچے کی پیدائش کی خوشی میں کی جاتی ہے. تو حضور پوچھتے یہ شادی کی دعوت ہے یا کسی بچے کی پیدائش کی خوشی کی دعوت ہے، عرس ہے یا خرس ہے.
تو شادی کی خوشی میں منعقد کی جانے والی دعوت، اس کو بھی عرس کہتے ہیں۔ عرس کا تیسرا معنی التزویج والنکاح، نکاح کو بھی عرس کہتے ہیں، نکاح کو بھی عرس کہتے ہیں، ولیمہ کو بھی عرس کہتے ہیں۔ اور عرس کا ایک معنی اور مفہوم یہ ہے الاملاک، کوئی شخص اس کو اگر کسی چیز کا مالک بنایا جائے اور وہ قیمتی چیز کا جب مالک بنے اور اس خوشی میں لوگوں کو کچھ کھلائے، اس دعوت کو بھی عرس کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور معنی عرس کا وقیل البناء، کوئی عمارت کنسٹرکشن مکمل ہو گئی، عمارت مکمل ہو گئی، اس عمارت کے مکمل ہونے کی خوشی میں جو دعوت کی جاتی ہے اس دعوت کو بھی عرس کہتے ہیں۔ یہ عرس کے لغوی معنی ہے۔ اور یہ لغت کی معروف کتابوں میں موجود ہے۔ نکاح کو بھی عرس کہتے ہیں، ولیمے کو بھی عرس کہتے ہیں۔ کسی تقریب، خوشی کی کسی تقریب کو، ایسی تقریب جو کوئی بندہ کسی نعمت حاصل ہونے کے بعد جو دعوت کرتا ہے اس کو بھی عرس کہتے ہیں۔ گھر بنایا، اس خوشی میں دعوت دی، اس کو بھی عرس کہتے ہیں۔ یہ لغوی معنی۔ اور اصطلاحی معنی میں اولیاء اللہ کے یوم وصال کو یوم عرس کہا جاتا ہے۔ اب یہ جتنے معنی ہیں ان تمام کے اندر ایک چیز مشترک ہے، ایک چیز کامن ہے، مشترک ہے، اور وہ کیا؟ وہ ہے خوشی، مسرت۔ ہر معنی میں خوشی کا معنی پایا جاتا ہے، عرس کے ہر معنی میں خوشی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو وہ دن ہوتا ہے جس دن کوئی بندہ، اللہ کا بندہ فوت ہوتا ہے اور وہ قبر میں جاتا ہے، تو فوت ہو کر قبر میں جانے والے دن کو عرس کیسے کہا جاتا ہے؟ یہ تو خوشی کی تقریب کو کہتے ہیں۔ تو جب خوشی کی تقریب کو عرس کہتے ہیں، وہ تو فوت ہوا ہے، اس کا انتقال ہوا ہے، اور اس کے فوت ہو جانے سے غم کی ایک فضا کریٹ ہوئی ہے، پھر اس کے فوت ہو جانے کے دن کی تقریب کا اہتمام کرنا، اسے عرس کیوں کہا گیا؟ لوگوں، در حقیقت جس طرح آپ اپنی شادیوں کو عرس کہتے ہیں، ولیمے کو عرس کہتے ہیں، اللہ والوں کا جو یوم وصال ہوتا ہے، یہ یوم وصال ہی ان کی اصل شادی کا دن ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس روز انہیں وہ خوشی نصیب ہوتی ہے جس خوشی کے انتظار میں یہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ یوم وصال کے روز اولیاء اللہ کو وہ انبساط حاصل ہوتی ہے، وہ مسرت حاصل ہوتی ہے جس خوشی کے انتظار میں یہ ساری رات جاگ کر اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اس کی خاطر دکھ اٹھاتے تھے، اس کی خاطر مصیبتیں اٹھاتے تھے، اس کی خاطر پریشانیاں اٹھاتے تھے۔ اور یہ خوشی ان کے لیے لمحہ کیسے بنتا ہے؟ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، پھر آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، تو زندگی بھر اللہ اللہ کرتا رہا، زندگی بھر اس سے محبت کرتا رہا، زندگی بھر اس کے لیے دکھ اور مصیبتیں سہتا رہا، اب خوش ہو جا، نگاہ اٹھا کے دیکھ کہ تیرے رب کا جلوہ تیری پیاسی آنکھوں کو سہرا۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تجھے اپنا جمال عطا کرانے والا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب تجھے جمال محمد نصیب ہونے والا ہے، تو آخری لمحے ان کو زندگی بھر کے انتظار کے بعد جمال خدا نصیب ہوتا ہے، جمال مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے۔ یہ وہ خوشی کی گھڑیاں آتی ہیں کہ جب سال کے بعد وہ لمحات آتے ہیں تو یوم وصال کے طور پر ان کو حاصل ہونے والے
وصال الہی کی خوشی کو پھر سے زندہ کیا جاتا، اسے عرس کہا جاتا ہے۔ یہ وہ گھڑیاں کیسی ہوتی ہیں، ایک شخص بڑا متفکر رہتا تھا، سوچتا رہتا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ایک طرف قرآن مجید کہتا ہے کہ موت اتنی سخت ہوتی ہے کہ پنڈلیاں پنڈلیوں سے جڑ جاتی ہیں، اور دوسری طرف حدیث پاک میں آتا ہے مومن کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے مشک میں سے پانی کا قطرہ گر جاتا ہے، اتنی نرمی کے ساتھ۔ اب وہ سوچنے لگا والتفت الساق بالساق، ایک طرف موت کی سختی کا بیان ہے، ایک طرف موت کی نرمی کا بیان ہے، یہ کیا راز ہے اس میں، حقیقت کیا ہے؟ بڑا سوچتا رہتا۔ ایک روز حضور خواب میں تشریف لے آئے، سرکار خواب میں تشریف لائے، عرض کرتا ہے حضور ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں، قرآن کہتا ہے جانکنے کا مرحلہ بہت سخت ہے، آپ نے فرمایا مومن کی جان اس طرح نکلتی ہے جیسے مشک میں سے پانی کا قطرہ گر جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا سورہ یوسف پڑھو، اس کا جواب مل جائے گا۔ صبح اٹھا سورہ یوسف پڑھی، ایک بار دو بار تین بار، جواب تو تھا مگر پھر بھی اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ اس وقت کے کسی عارف کے پاس، اس وقت کے اپنے دور کے کسی عبداللہ شاہ ہمدانی کے پاس چلا گیا، عرض کرنے لگا حضور یہ مسئلہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فرمایا کہ حضور نے سچ فرمایا ہے، موت کی سختی بھی ہے، موت کی نرمی بھی ہے۔ سورہ یوسف یہ راز کھولتی ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، مگر حسن یوسف کی یہ تاثیر کہ وہ درد محسوس نہ ہوا، خون بہہ تو گیا، انگلیاں کٹ تو گئیں مگر تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ تکلیف اپنی جگہ ہے مگر حسن یوسف کی تاثیر میں اتنی گم ہو گئی، تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ راز اس میں یہ ہے لوگوں، موت کا وقت تکلیف دے تو ہوتا ہے مگر جب نگاہ میں جلوہ محمد ہوتا ہے موت کی ساری وصیت بھول جاتی ہے۔ جب اللہ والے کی نگاہ میں یوم وصال کے وقت ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ کی صدا کے وقت جب نگاہ میں جلوہ الہی ہوتا ہے، نگاہ میں جلوہ مکین گنبد خضرا ہوتا ہے، ہر تکلیف کے باوجود تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، جلوہ مصطفیٰ کا نشہ وجود پر طاری ہوتا ہے، پھر موت کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، موت کی اذیت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ اس نے یوسف میں گم ہو گئیں، اذیت بھول گئیں۔ یہاں میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اس پورے خطاب کے تحفے کے طور پر ایک جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ لوگوں ایک طرف حسن یوسف ہے، ایک طرف حسن محمد ہے، ایک طرف حسن مصطفیٰ ہے، ایک طرف حسن یوسف ہے، ارے ادھر حسن یوسف ہے جسے دیکھا تو انگلیاں کٹ گئیں۔ یہ جملہ بول دیں، جسے دیکھا تو بولے انگلیاں کٹ گئیں۔ سنیے یہ حسن یوسف ہے جسے دیکھا تو انگلیاں کٹ گئیں، ادھر حسن مصطفیٰ ہے، انگلی دیکھی تو چاند کٹ گیا۔ ادھر حسن یوسف ہے، یہ حسن یوسف ہے جسے دیکھا تو انگلیاں کٹ گئیں، ادھر حسن محمد ہے، انگلی دیکھی تو چاند کٹ گیا، چاند کٹ گیا۔ پھر یہ اللہ والے جب قبر میں اترتے ہیں 70 گز تک فراخ کر دی جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حد نکاح تک فراخ ہو جاتی ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ عروس دلہے کو بھی کہتے ہیں، عروس دلہن کو بھی کہتے ہیں، عروس دولہا، نم کنومت العروس،
سو جا جس طرح پہلی رات کا دلہا سوتا ہے یا دلہن سوتی ہے. وہ اتنے میٹھی نیند میں ہوتے ہیں کہ اب دلہن ہی دلہے کو جگاتی ہے, دلہا ہی دلہن کو جگاتا ہے, کوئی اور انہیں ڈسٹرب نہیں کرتا. فرشتے کہتے ہیں تم دلہن کی طرح سو جا, اب تجھے وہی جگائے گا جس سے تو پیار کرتا ہے. اب یہ تیری قبر جلوائے محمد بننے والی ہے. نام کا نومت العروس, سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. ارے دلہن کا تعلق پھولوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, پھولوں کی سیج بنتی ہے, پھولوں کے ہار لائے جاتے ہیں, پھولوں کی لڑیاں سجائی جاتی ہیں. فرشتے کہتے ہیں مرد مومن تو دلہن کی طرح سو جا, آنے والے قیامت تک تیری قبر پر پھول چڑھا. نم کا نومت العروس, سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. اور دلہن لیٹتی تو ہے مگر سوتی نہیں, شوہر کے انتظار میں جاگتی ہے. گھر والے سمجھتے ہیں کہ سو گئی, فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس, سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. دنیا والے سمجھیں گے کہ تو سو گیا مگر در حقیقت تو قیامت تک زندہ اور جاگتا رہے, جاگتا رہے گا. حاضرین محترم, حضور عبداللہ شاہ ہمدانی رحمت اللہ علیہ, یقیناً یہ وہ حیات آپ کو عطا ہو جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. یہ ہمارا وعدہ ہے, جو ہماری خاطر جاگیں گے, ہمارے ذکر میں ڈوب جائیں گے, فنا ہو جائیں گے, ادھر موت کا جام پیئیں گے, ادھر ایک عظیم اور حسین زندگی ان کو عطا کرے. اور ان کے وصال کے بعد لوگوں نے ان کو زندہ دیکھا. ایک صاحب ان کے سرہانے بیٹھ گئے, سوموار کے روز ذکر کے وقت قبر مبارک کے سرہانے جا کے بیٹھ گئے. اب وہ پردے اٹھ گئے, اب مٹی حجاب نہ رہی, پردے اٹھا دیے گئے. اندر جان کے دیکھا تو عبداللہ شاہ ہمدانی قبر کے اندر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کی یاد کر رہے ہیں. حاضرین گرامی قدر, جب وہ عبداللہ شاہ ہمدانی تاجدار کائنات کو اللہ پاک نے زندگی کا مرکز بنایا ہے, حیات کا مرکز بنایا ہے. ہمارے نبی زندہ ہیں, ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. ہمارے نبی بولے, ہمارے نبی زندہ ہیں. تو نبی زندہ ہیں اور رسول زندہ ہیں, تو فنا فر رسول مردہ کیسے ہو گئے؟ رسول کی حیات کا فیض ان کو یوں عطا کیا جاتا ہے کہ پھر وہ ایک وقت میں, وصال کے بعد بھی ایک وقت میں کئی کئی مقامات پر جمع ہو جاتے ہیں. آخری الفاظ ہیں لوگوں, یہ ذکر نے اور محبت نے وہ درجہ اور وہ مقام عطا کیا, ایسی زندگی عطا کر دی کہ پھر ہزاروں لاکھوں ابابیل کسی مردے کے جنازے میں تو نہیں آئے تھے, وہ زندہ کو سلامی پیش کرنے آئے تھے. ان کا وجود زندہ, ان کا ماحول زندہ, ان کا فیضان زندہ, اور لاکھوں ابابیلوں کا منظر ہزاروں لاکھوں آنکھوں نے دیکھا اپنے سر کی آنکھوں سے, اور چشم فلک نے وہ منظر دیکھا. دو منظر دیکھے ہیں چشم فلک نے, آخری جملے ہیں میرے, دو منظر دیکھے ہیں چشم فلک نے. ایک منظر 1500 سال سے بھی پہلے سرزمین مکہ پر دیکھا گیا. قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. ابرہا جب کعبے کو ڈھانے آیا, اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے جھنڈ کے جھنڈ ابابیل بھیجے. چشم فلک نے ایک منظر وہ دیکھا, جھنڈ کے جھنڈ ابابیل آتے ہیں, مگر اللہ کا غضب بن کر, اللہ کا عذاب بن کر, اللہ کا جلال بن کر, اور سارے اس لشکر کو فنا فنار کر دیتے ہیں. اللہ کا غضب بن کر آتے ہیں. چشم فلک نے لاکھوں ابابیلوں کا دوسرا منظر ادھر بنگالی شریف کی سرزمین.
ابابیل ادھر بھی آئے تھے، ادھر ابابیل کا لشکر ہے، ابابیل ادھر بھی آئے تھے، ابابیل ادھر بھی آئے تھے، ادھر گئے تو جھنڈ کے جھنڈ ادھر آئے۔ آج بھی لوگ زندہ ہیں جنہوں اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، ادھر آئے تو وہ بھی ایسے جھنڈ کے جھنڈ کہ سایہ کر دیا۔ ارے ادھر گئے تو سزا بن گئے، ادھر آئے تو عطا بن گئے، ادھر گئے تو قضا بن گئے، ادھر آئے تو گھٹا۔ ہزاروں لاکھوں ابابیل کے جھنڈ ارے ادھر گئے تو حملہ کر دیا، ادھر آئے تو سایہ کر دیا، ادھر گئے تو جبر کے پیکر بنے، ادھر آئے تو دلبر بنے، ادھر گئے تو سنگ باری ہے۔ عبداللہ شاہ ہمدانی کے پاس آئے تو دلداری ہے، ادھر گئے تو انتقام بن گئے، عبداللہ شاہ کے پاس آئے تو غلام بن گئے۔ ارے ادھر آئے تو بجلی بن گئے، ادھر آئے تو تجلی بن گئے، ارے ادھر آئے تو تڑپا دیا، ادھر آئے تو مہکا دیا، ادھر آئے تو لاشیں بچھا دیے، ادھر آئے تو روتے ہنسا دیے، اس لیے کہ انہیں خبر تھی ادھر مغضوب ہے ادھر محبوب ہے۔ پرندوں کو بھی اللہ نے شعور عطا کر دیا، جب دشمن کی طرف بھیجا تو یہ شعور دے دیا کہ ابابیلو انہیں تباہ کر دو، یہ مغضوب ہیں، ادھر آئے تو اللہ نے خبر دے دی ابابیلو سایہ کر دو کہ یہ محبوب ہیں۔ ادھر گئے وہ خبر تھی کہ یہ مغضوب ہیں، ادھر خبر تھی کہ یہ محبوب ہیں، انہیں خبر تھی کہ ادھر ظلمات ہیں ادھر سادات ہیں، ادھر مردود ہے ادھر مقصود ہے، ادھر عدو اللہ ہے ادھر عبداللہ ہے، ادھر شر کا بانی ہے ادھر عبداللہ ہمدانی ہے، ادھر بدعمالی ہے ادھر سرزمین بنگالی ہے۔ اللہ نے خبر دے دی کہ ابابیلو ادھر دشمنوں کا جھرمٹ ہے، ادھر عاشقوں کا جھرمٹ ہے، ادھر بد نیت ہے ادھر حق کی مشیت ہے، ارے ادھر ابرہا بے ضمیر ہے ادھر محمد مصطفیٰ کا فقیر ہے۔ اور وہ منظر چشم فلک نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ حاضرین محترم، یہ وہ عظیم بارگاہ ہے جن کا جانا اس شان کا تھا، دنیا والوں کو سبق دے گئے لوگوں ہم وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے وفا کی ہے، اور اللہ وہ ہے جو اپنی وفا کے منظر ہمارے جنازے پر تمہیں دکھا رہا ہے۔ تم اس وفادار میں، اس وفا میں شریک ہو جاؤ، تم بھی وفا کے راستے پر چل پڑو، عبداللہ شاہ ہمدانی کا فیض تمہیں بھی نصیب ہو جائے گا۔ تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹکا تیرا۔